کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اگر آپ سمندر پار کا سفر کر لیں گے تو ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. ایسی کہتے ہیں جادو ٹونا ہے تو آپ سمندر کے پار سفر کریں، جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا. کیا حکم شرع ہے؟ تو ان دونوں کی دیکھیں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، شرعی طور پر بھی نہیں ہے اور ویسی ظاہری طور پر بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں نازل کرنے کا قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ دے گا. پھر جو اس پہ صبر کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہوگی. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ سمندر پار چلے جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ جو اس کا فیصلہ ازلی ہے وہ تو ہو کر رہے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں عیش و آرام کے لیے، سکون کے لیے، یہاں پر مصیبتوں سے بالکل آزاد رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. یہ ایک امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ میں پیپر آتا ہے ٹیچرز کی طرف سے، اسکول کی طرف سے. وہ جو پیپر بنا لے وہ طالب علم کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. کتنی بھی مشقت ہو، کتنا ہی طویل لکھنا پڑے، کتنا ہی ہاتھ دکھ جائے، کتنے ہی ہاتھ جھٹکیں، آپ کو صحیح پیپر حل کرنا ہوگا، پھر آپ کو صحیح نمبر ملیں گے، آپ پاس ہوں گے. اگر نہیں کر سکیں گے تو فیل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی. یہ نہیں کہ جو سمندر پار چلے گئے ہیں ان پر کیا آزمائشیں نہیں ہیں. کتنے لوگ بیچارے دور جا کے رہ رہے ہیں اور ہم تو جانتے ہیں کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں. کتنے لوگ بیچارے اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ان کی مشکلات پاکستان میں رہنے والوں کی مشکلات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ کوئی مطلب شرعی اصول نہیں ہے. اسی طرح جادو ٹونے کا بھی کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ سمندر پار چلے جائیں گے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر جادو کا اثر ہونا ہے اللہ کی مشیت میں ہے تو چاہے یہاں رہے وہاں رہے ہو ہی جائے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ نہ بیوی کو طلاق دیتا ہے نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، عورت اس صورت میں کیا کرے؟ اس ظلم عظیم سے کیسے بچے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو فقہ حنفی کے روشنی میں کورٹ کا ون سائیڈڈ جو خلا لوگ کہتے ہیں لیکن یہ فسخ نکاح کہلاتا ہے. فسخ، فا سین خو، اس کا معنی ہے ختم کر دینا. فسخ نکاح کا مطلب نکاح ختم کرنا. فسخ بیع کا مطلب خرید و فروخت کے سودے کو ختم کر دینا. تو اس کو عموماً عرف عام میں خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا. تو ہمارے فقہ حنفی میں کورٹ سے فسخ نکاح عورت صرف دو وجوہات کی بنا پر لے سکتی ہے. ایک یہ کہ شوہر حقوق زوجیت پر بالکل بھی قادر نہ ہو، ایک دفعہ بھی قادر نہ ہو، تو پھر وہ جج کو جا کے کہے گی، وہ 1 سال کی مدت دے گا، شوہر کو علاج کی مہلت دے گا. نہ ہو سکے تو وہ شوہر سے کہیں گے طلاق دے دو یا خلا دو کہ پیسے دے کر اور طلاق دے لو. اگر وہ نہیں مانتا تو ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر سکتا ہے جج. دوسرا مفقود الخبر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر کے ملک میں چلا گیا اور وہاں جنگ وغیرہ جیسے ہوئی اور اس کی اطلاع ختم ہو گئی، آنا نمبر نہیں مل رہا، بند ہو گیا ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے. تو ایسی صورت میں عورت کب تک انتظار کرے؟ تو وہ کورٹ سے جا کے رجوع کرے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق 4 سال کی مہلت ہوگی. 4 سال کے بعد بھی اگر شوہر کی کوئی 4 سال کے دوران کوئی اطلاع نہیں ملی ہے پھر جا کے وہ جج کے سامنے کہے گی اور اس کو پھر فسخ نکاح ہو سکتا ہے. دونوں دفعہ جو ہے وہ جج اچھی طرح تحقیق کرے گا، جھوٹ تو نہیں بول رہی، وہ سب کرے گا، اس کے بعد ہو جائے گا. اس کے علاوہ نہیں. لیکن یہ مفتہ بھی قول کے مطابق ہے جو راجح قول ہے جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے فقہ حنفی میں. لیکن ضعیف قول بھی موجود ہیں، ایسے قول بھی موجود ہیں کہ جو اس قول کے مقابلے میں موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر عورت پہ تسلسل سے ظلم ہو رہا ہو تو اسے ظلم سے نکالنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. شوہر ٹھیک ہے حاکم ہے، طلاق کا حق اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ظلم کرتا رہے، بچی کو پیستا رہے، کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح ناجائز معاملہ کرتا رہے؟ ایسے شوہر اچھی طرح یاد رکھیں میدان محشر میں بڑی سخت گرفت ہوگی. آج اب اپنی طاقت کے زوم میں، آج اپنی مردانگی کے زوم میں کسی عورت پہ ظلم کر رہے ہیں جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بچی ہے، کسی کی بہن ہے. اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، آپ کی ماں کے ساتھ ایسا کرے تو پھر آپ کو دکھ اور افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کسی کی بچی کو اس طرح لٹکا کر اس کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، میدان محشر میں بڑی سخت گرفت ہوگی. اب یقینی سی بات ہے کہ ایسی بچی کو آزمائش میں نہیں چھوڑا جائے گا. تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو وہ بچی جا کے کورٹ میں رجوع کرے اور جج جو ہے وہ سننے کے بعد ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے شوہر کو پہلے نوٹس دے گا. اگر وہ آ کے طلاق یا خلا کا معاملہ نہیں کرتا تو یہ کورٹ کا خلا نافذ یا فسخ نکاح نافذ مانا جائے گا. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسی جب عورت جا کر
کسی وکیل کو کر کے بولتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسے تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ تم اس میں پھلجھڑی لگاؤ، یہ کہو کہ شوہر کے ناجائز عورتوں سے تعلقات تھے، وہ شراب پیتا تھا، تمہیں مارتا تھا، پیٹتا تھا، فلاں فلاں، تاکہ کیس تمہارا مضبوط ہو۔ اگر اس طرح صورتحال اس سے اگر آپ نے فسخ نکاح لیا ہے تو یاد رکھیں یہ نافذ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور جو اگر ظلم کی صورت بھی نہ ہو، مثلا عام صورت ہے، اس میں جا کے کورٹ کا خلا لے لیتے ہیں، ون سائیڈڈ اس طرح خلا نافذ نہیں ہوگا۔ میں نے کنڈیشن بتائی ہے کہ بہت شدید ظلم کا ارتکاب، یہ جیسے یہ ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ نان نفقہ دیتا ہے، نہ ساتھ رکھتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، تو اب کیا کرے عورت؟ جو تسلسل سے ظلم میں ہے وہ ایسا کر سکتی ہے، اس میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، تب یہ فسخ نکاح نافذ مانا جائے گا۔ اور اگر ظلم کرتا ہی نہیں ہے، یا کرتا ہے لیکن جھوٹ کی ملاوٹ سے زیادہ بڑھا کر لیا ہے، وہ فسخ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ جن بہنوں نے اس طرح کورٹ سے ون سائیڈڈ فسخ نکاح لے لیے جھوٹ بول بول کر اور دوسرے مردوں سے نکاح کر لیے، یاد رکھیں وہ پہلے شوہر کے نکاح میں باقی ہیں، ان کا دوسرے نکاح نہیں ہوا ہے، یہ گناہ کی صورت چل رہی ہے، اس پہ اچھی طرح فتویٰ لے لیا جائے۔